بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ سورۃ الہمزہ اس کا پارٹ 1 جس کے اندر آیت نمبر 1 اور 2 ہم نے مکمل کر لی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر انشاءاللہ ہم تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھ کر آپ حضرات کے سامنے اس آیت مبارکہ کو پڑھیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ چند الفاظ پڑھنا ہی نہیں ہوتا، چند آیات پڑھنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ان آیات سے، ان الفاظ سے نکلنے والے اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھیں، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھ کر بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے صرف 5 سے 7 منٹ نکال کر ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ سمجھ جائیں گے اور قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 3، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا زبر ہا یح، سین زبر سا، یح سا، با پیش بو، یح سبو۔ یا کو ہم ہا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ ہا ساکن ہے، اور ساکن حروف خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی۔ اس سے پچھلا لفظ یا ہے تو یا کو ہا کے ساتھ ملائیں گے۔ سین زبر سا، یح سا، با پیش بو، یح سبو۔ حمزہ زبر نون ان، نون زبر نا، ان۔ ایک تو ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ الف اس صورت میں ہوتا ہے جب وہ بالکل خالی ہو، جیسے اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت آ جائے پھر وہ حمزہ کہلاتا ہے، الف نہیں کہلاتا۔ اور ہم اس کو ملائیں گے نون کے ساتھ، کیونکہ نون مشدد ہے، شد والا، اسے شد بولتے ہیں۔ جس لفظ کے اوپر شد آ جائے وہ لفظ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اس کو پہلے پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر نیچے جو بھی زبر ہے بعد میں پڑھنی ہوتی ہے۔ پہلے ہم نے اس کو ملانا ہے پچھلے لفظ کے ساتھ، اس وجہ سے ہم اس کو حمزہ کو نون کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ اور دوسرا یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں انا۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، کیونکہ نون مشدد ہے، نون ساکن، نون مشدد، میم ساکن، میم مشدد، اور اسی طرح تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش، انہیں تنوین کہا جاتا ہے، تو یہاں پر غنہ کیا جاتا ہے، ناک میں آواز جاتی ہے۔ ہم اس کو پڑھیں گے انا، میم زبر الف ما، یہ الف مدہ ہے، ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے نیچے، پچھلے لفظ کے اوپر زبر ہو، اسے الف مدہ بولتے ہیں، اس کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ انما، لام زبر لا، مالا، ہا الٹا پیش ہو، اس کے اوپر ہا الٹا پیش مد ہو، اس کے اوپر الٹا پیش بھی ہے اور مد بھی ہے، یہ دونوں چیزوں کو پڑھنا ہے۔ ہا الٹا پیش مد ہو، اسے چھوٹی مد بولتے ہیں، کم کھینچنا ہے بنسبت بڑی مد کے۔ ما لہو، انما لہو۔ حمزہ زبر خا اخ، لام زبر لا، اخلا، دال زبر دا، اخلدا، ہا الٹا پیش ہو، اخلدہ ہو۔ یہاں پر اس کے اوپر الٹا پیش ہے، ویسے تو 3 حرکتیں ہوتی ہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ جس لفظ کے بھی اوپر نیچے آ جائے اس لفظ کو لمبا کیا جاتا ہے، تو یہاں پر الٹا پیش، ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے اخلدہ ہو، بنا وقف کے جب ہم اس کو پڑھیں گے۔ آگے وقف کا طریقہ ہے وہ انشاءاللہ بتاتا ہوں ابھی۔ تو ہماری آیت کمپلیٹ ہوگی، مکمل ہوگی جوڑ کے ساتھ۔ یحسبو ان مالہ اخلدہ، یحسب ان مالہ اخلدہ۔ اب یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے، آیت پوری ہو چکی ہے، اس کا اصول سمجھ لیجئے۔ آخری لفظ کے آخری حرف کو ہم نے ساکن کر دینا ہے، آخری لفظ کے آخری حرف کو، آخری لفظ اخلدہ ہے، اس کا آخری حرف ہا ہے، اس کو ہم ساکن کر دیں گے۔ جس طرح یہ خا ساکن ہے یا جس طرح یہ ہا ساکن ہے، اس طرح ہم اس کو ساکن کر دیں گے۔ جیسے ہم اس کو ساکن کریں گے تو اس کے اوپر جو الٹا پیش ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ جو ساکن حروف ہوتا ہے اس پر پھر کوئی اوپر نیچے حرکت نہیں ہوتی۔ یہ دیکھ لیں آپ، یہ خا ساکن ہے، اب اس پر نہ زبر، نہ زیر، نہ پیش، نہ دو زبر، نہ دو زیر، نہ دو پیش، نہ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، غرض کوئی بھی حرکت اس کے اوپر نیچے نہیں آ سکتی۔ اب اس طرح یہ بھی جیسے ہی ساکن ہوگا اس کا الٹا پیش بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اصول بھی یہی ہے کہ آخری حرف کو ساکن کرنا ہوتا ہے۔ اب ہم اس کو بغیر بنا وقف کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے۔ اب
کہ وقف کیسے کرنا ہے اس پر، اس کے ساتھ ہم اس آیت مبارکہ کو پڑھنے لگے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اخلدہ سے اخلدہ، یہ تھا وقف کرنے کا اصول۔ امید کرتا ہوں کہ اس آیت مبارکہ کو اور خصوصاً جو اصول و ضوابط بتائے گئے ان کو بخوبی آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔